بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یوں تو یہ ایک تاریخی اور ابدی سچائی ہے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ اگر تاریخ سے لوگ سبق سیکھنے لگیں تو پھر پرانی غلطیوں کا اعادہ ہی نہ ہو، پھر پرانی غلطیوں کو دہرایا ہی نہ جائے، اور پھر قومیں جو ہیں وہ عروج ہی کی طرف چلتی رہیں، کیونکہ غلطیوں سے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزید غلطیاں کرنے سے بچ جائیں گے، اور جب آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک سیدھے راستے پر اپنی منزل کی طرف، اپنے طے شدہ ہدف کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو حقیقت ہے، یہ جو ابدی سچائی ہے، یہ زیادہ برہنہ ہو کر ہمیشہ سے سامنے آتی رہی ہے کہ یہاں حکمران طبقات نے کبھی تاریخ سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور ہمیشہ پرانی غلطیوں کو دہرا کر خود اپنے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں، اور ملک کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں۔ آج پاکستان میں جو ایک پورا کئی برس سے ایک مار دھاڑ کا موسم چل رہا ہے، یہ بھی تقریباً پرانی غلطیوں سے نہ سیکھنے کی ایک ادا اور ایک طریقہ اور ایک رویہ ہے۔ یعنی جو غلطیاں آپ نے پہلے کی ہیں، ایک بھرپور مینڈیٹ کو تسلیم کر کے، انتخابات میں دھاندلیوں کی بات نہیں ہے، لیکن ایک پورے مینڈیٹ کی جو بساط ہے اس کو الٹ کر آپ نے ایک بار پھر وہ غلطی دہرائی ہے کہ جس نے اس ملک کو ایک انتہائی خطرناک نتیجے سے دوچار کیا تھا۔ اسی طرح جو آج لوگوں پر ایک جبر و تشدد کا ایک ماحول ہے، جو گرفتاریاں ہیں لوگوں کی، جو ان کو زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور اس نے کبھی کوئی اچھے نتائج نہیں دیے۔ اور اب یوں لگتا ہے کہ ان غلطیوں سے جو ماضی میں بھی ہوئی ہیں ان سے نہ سیکھنے کی ایک روش ہے، ایک رویہ ہے جو ایک غالب آ گیا ہے ذہنوں پر۔ چند برس قبل میں نے، چونکہ فروری کا مہینہ آ رہا ہے، تو فوراً میرے ذہن میں ایک یہ آئیڈیا آیا کہ چند برس پہلے میں نے ایک کالم لکھا تھا کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ شہید کے حوالے سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میجر عامر ہیں ISI کے ایک بہت مشہور زمانہ کردار، ان کا ایک انٹرویو چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے، CIA جو ہے، وہ خود مختار کشمیر کے ایک منصوبے پر کام کر رہی تھی 90s کے اوائل میں یا 80s کے اختتام پر، اور وہ منصوبہ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے وہ منصوبہ کھول دیا تھا، پکڑ لیا تھا، اور اس کی تہہ تک پہنچ گئے تھے، اور اس میں کچھ غیر ملکی سفارتکار بھی شامل تھے، اور پھر اس منصوبے کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ بات میں نے کنفرمیشن کے لیے، مزید کنفرمیشن، چونکہ اس وقت جو تحریک یہاں چل رہی تھی اس پر انڈیپینڈنٹ کشمیر کی ہی چھاپ تھی، اور اس کو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ چلا رہی تھی۔ تو جو لبریشن فرنٹ کے سینئر ترین لیڈر ہیں راجہ مظفر صاحب، امریکہ میں مقیم ہیں برسہ برس سے، تو میں نے ان کی کنفرمیشن کے لیے یہ بات پوچھی کہ کیا جو آپ کی موومنٹ تھی، کیا یہ اس کے تسلسل کا ہی کوئی پروجیکٹ تھا کہ جس کا دعویٰ میجر عامر کر رہے ہیں، یا آپ کو اس وقت امریکہ کی یا CIA کی بلیسنگز حاصل تھیں؟ کیونکہ آج یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ CIA انڈیا کے خلاف کسی پروجیکٹ کی جو ہے سرپرستی کرے یا اس کی معاونت کرے۔ تو راجہ مظفر صاحب نے اس کا ایک جواب مجھے دیا۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ غالباً 85 یا 86 کی بات ہے کہ جب جنرل اختر عبد الرحمن ISI کے سربراہ ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک راولپنڈی کے گولف کلب میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے اس وقت کے جو ایک سربراہ رہنما تھے ڈاکٹر فاروق حیدر مرحوم، ان کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی، اور انہوں نے ڈاکٹر فاروق حیدر سے کہا کہ 1970 اور اس سے چند برس پہلے لبریشن فرنٹ کے لوگوں پر، بالخصوص جناب مقبول بٹ صاحب پر، جو شاہی قلعے لاہور میں جو تشدد ہوا، جو ان کی ہیوملیشن ہوئی، جو ان پر مظالم ڈھائے گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلطی تھی،
اور اس وقت چونکہ ہم ذہنی طور پر بنگلہ دیش کی اس صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، اس چیلنج کا سامنا کر رہے تھے، اور وہی مائنڈ سیٹ ہمارے اوپر غالب آ گیا تھا، اس وجہ سے ہم کشمیر میں اٹھنے والی ان انڈیجنس جو آوازیں ہیں ان کو سمجھ نہیں سکے، اور ہم نے اسے دوسرے اینگل سے دیکھا، اور ہم نے آپ لوگوں پر مظالم ڈھائے، تشدد کیا اور جبر و تشدد کیا۔ اب ہمیں یہ مظالم بھول کر آگے بڑھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ تعاون کی بنیاد تھی کہ جو کشمیر میں ملیٹنسی شروع کرنے کے لیے کھڑی کی جا رہی تھی، بنائی جا رہی تھی۔ راجہ صاحب کے اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا، یعنی مقبول بٹ شہید پر لاہور کے شاہی قلعے میں جو تشدد ہوا، اس کا ایک مرکزی اور بدنام کردار اس شاہی قلعے کے جو انچارج تھے وہ قمر عالم تھے، اور بعد میں وہ قمر عالم آزاد کشمیر میں بھی آئی جی پولیس بنا کر بھیج دیے گئے۔ ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی 1982-83 میں، کالج کے زمانے میں جب ہم چیزوں کو سمجھنے لگے، تو دیواروں پر اس وقت بھی لکھا ہوا ملتا تھا کہ قمر عالم کو واپس بھیجو، قمر عالم کو واپس لے جاؤ، قمر عالم نامنظور، اور آزاد کشمیر کی دیواروں پر۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ ملوث تھا مقبول بٹ پر ٹارچر کرنے میں، جسمانی تشدد کرنے میں، ان کو اذیتیں دینے میں، ان کے ساتھیوں کو۔ اور 15 برس کے بعد جب حالات بدل گئے تو آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمن قمر عالم کے جرائم پر وہ کشمیری لیڈروں سے معافی مانگ رہے تھے۔ اس عرصے میں دنیا بدل گئی تھی، کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ مقبول بٹ حالات سے تنگ آ کر وہ واپس سری نگر چلے گئے تھے، جہاں ان کو ایک بار پھر ایک کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ پھانسی کی سزا پا چکے تھے، اور اب وہ اپنی پھانسی کے منتظر تھے دلی کی تہاڑ جیل میں۔ اور بہت سے لوگ اس میں تتر بتر ہو گئے تھے، کئی لوگ مزمحل ہو گئے تھے، کئی پیرانہ سالی کا شکار تھے، اور کئی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ 15 برس کا یا کم از کم یا اس سے کم و بیش کچھ ہی عرصہ اس معذرت میں لگا، لیکن اب اس معذرت کا کیا فائدہ تھا کہ جو آپ کے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو اپنی بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے، جو حالات سے یحییٰ خان کی پالیسیز کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اس وقت کشمیریوں کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے تھے، اپنی بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے مار مار کر ان کو ادھموا کر دیا، آپ نے مار مار کر ان کو یہاں سے بھگا دیا، اور آپ نے ان کو تھکا دیا، یہاں تک کہ اس تحریک کا سب سے جو مرکزی کردار تھا، جو آئیکن تھا، وہ بھی کنٹرول لائن عبور کر کے واپس چلا گیا، اور ایک ایسے انجام کا اور ایک ایسے شکنجے میں پھنس گیا جس سے دوبارہ وہ نہ نکل سکا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا جو مقدمہ ہے، ان کو پھانسی اگر مولوی مشتاق اور انوار الحق، جسٹس انوار الحق دیتے ہیں، تو اس کی جو معذرت ہے کرنے میں پھر 45-50 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس معذرت کا کیا فائدہ کہ جب پلوں تلے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہو، جب آپ لمحے موجود کو سمجھ نہ سکیں اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور اس ناسمجھی میں آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی ماریں، آپ اپنے دست و بازو کاٹ ڈالیں، اور آپ اس لمحے سے ان قیمتی لوگوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو بعد میں کوئی آنے والی جنریشن اس پہ معذرت کرتی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو پھر وہی بات ہے کہ بے وقت یاد آنے والا مکہ جو ہے وہ اپنے ہی سر پر برسا دینا چاہیے، اپنے ہی منہ پر مارنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں پاکستان آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ایک دھنسا ہوا ہے، کہ ایک شارٹ سائٹنس جو ہے، تو یہ بالکل ایک چمٹ کر رہ گیا ہے، یہ ایک عارضہ جو ہے۔ تو بالکل اس کیفیت سے نکلنے کے لیے بھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جاتی، اور غلطیوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فروری کے حوالے سے مجھے یاد آیا۔ تو کیا عجب ہے کہ آج جو عمران خان کال کوٹھڑی کی طرف اشارے کر کے کہتا ہے کہ میں روز اس کو اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ شاید ایسا بھی میرا انجام ہو سکتا ہے، تو آج آپ اگر اس کو وہاں سے بھی گزار لیں، دار و رسن سے بھی گزار لیں، تو پھر 20-30 سال کے بعد آپ کسی جنریشن سے آپ معافی مانگیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہ جو نقصان ہو چکا ہوگا، جو آپ کا ملک جو ہے
پیچھے چلا گیا ہوگا اس کا تو ازالہ نہیں ہو سکتا. یعنی مقبول بٹ جیسے آپ نے ایک عبقری شخصیت، ایک متحرک شخصیت کو تو آپ نے شاہی قلعے میں مار مار کے ادموا کر دیا اس کے ساتھیوں کو جو اس وقت کرنا چاہتے تھے. بعد میں 15-20 سال کے بعد آپ انہی کے ساتھیوں کے پاس مدد کے لیے گئے اور معذرت کرنے گئے. تو وہ جو پوٹینشل تھا، وہ جو اس وقت کا ایک جذبہ تھا، وہ جو اس وقت کی گرم جوشی تھی، وہ جو اس وقت کے جذبات اور تحرک تھا، وہ لمحہ تو گزر چکا تھا. پھر شاید اس میں وہ وارفتگی، وہ شوق اور وہ جذباتیت شاید اس طرح نہیں تھی. آپ کی بات بنی بھی ان سے، لیکن زمانہ گزر گیا تھا. تو وقت پہ اگر درست فیصلے کرنا سیکھ لے پاکستان کی حکمران اشرافیہ یا حکمران طبقات، تو شاید پاکستان آج اتنے مسائل کا شکار نہ ہوتا. بس اس پر فقط یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.